عورت بھی کتنی بے وقوف ہوتی ہے۔ اگر آپ درد دل رکھتے ہیں تو پوری تحریر ضرور سنیے گا۔ وہ فجر کے وقت اٹھی، نماز پڑھ کر کچن میں آئی، چولہے پر چائے کا پانی چڑھایا، پھر بچوں کو جگایا تاکہ وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو سکیں۔ کچن میں آئی، چائے بنائی اور اپنے ساس سسر کو دے کر آئی، پھر اپنے بچوں کا ناشتہ بنانے لگی۔ بچے تیار ہو کر آئے تو ان کو ناشتہ کرایا، بچوں کا لنچ بنایا۔ اتنے میں بچوں کی وین آ گئی، بچوں کو اسکول کے لیے روانہ کیا، میز سے برتن سمیٹے۔ اتنے میں شوہر آفس کے لیے تیار ہونے گئے تو ان کی تمام چیزیں ان کو دیں اور جلدی سے کچن میں آ کر شوہر کا ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی ایک پراٹھا اور انڈا ہی بنا تھا کہ چھوٹی نند کچن میں آئی، یہ کہہ کر ناشتہ لے گئی کہ مجھ کو کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی دیور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جلدی جلدی اپنے شوہر اور دیور کا ناشتہ بنایا اور میز پر لگایا۔ اتنے میں 9 بج گئے، شوہر آفس گئے تو آ کر میز سے برتن سمیٹے، ساس سسر کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب تک ساس سسر نے ناشتہ کیا، اس نے کچن سمیٹا اور برتن دھوئے۔ ساس سسر کے ناشتہ کے برتن سمیٹ رہی تھی کہ صفائی کرنے والی ماسی آ گئی، اس کے ساتھ لگ کر صفائی کرائی۔ جب ماسی کو رخصت کیا تو 11 بج گئے تھے۔ اتنے میں گھنٹی بجی اور اس کی شادی شدہ نند بماں اپنے 2 چھوٹے بچوں کے آ گئی۔ جلدی جلدی مہمانوں کی تواضع کے لیے چائے اور اس کے ساتھ کچھ ناشتہ بنایا۔ اتنے میں 12 بج گئے۔ جلدی سے کچن میں کھانا بنانے گئی تو ساس کی آواز آئی، آج کچھ اچھا اہتمام کرنا کھانے میں۔ اس نے کھانا چڑھایا چولہے پر اور جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی کیونکہ 1 بج رہا تھا اور اس کے بچے آنے والے تھے۔ بچے اسکول سے آئے تو جلدی جلدی ان کو منہ ہاتھ دھلوا کر اور کپڑے بدلوا کر ان کو کھانا کھلایا۔ پھر چھوٹی نند بھی کالج سے آ گئی اور دیور بھی واپس آ گیا۔ سب کے لیے کھانا لگایا اور جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی۔ جب سب کھا کر اٹھ چکے تو 3 بج چکے تھے اور اس کو ایک دم بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے میز پر ہاٹ پاٹ میں دیکھا، ایک بھی روٹی نہیں بچی تھی۔ وہ میز کے برتن اٹھا کر کچن میں جانے لگی تو اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے شوہر نے اس کو دیکھتے ہی کہا، بڑی بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا نکالو۔ وہ اپنے شوہر کے لیے جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی۔ جب اس نے اپنے شوہر کے لیے کھانا لگایا تو 4 بج رہے تھے۔ اس کے شوہر نے کہا، آ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ اس نے حیرت سے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس کو خیال آیا کہ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ اس نے روٹی کا نوالا منہ میں ڈالا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا۔ اس کے شوہر نے پوچھا کہ تم رو رہی ہو، کیوں؟ اس نے سوچا، ان سے کیا کہوں، ان کو کیا معلوم سسرال میں کتنی محنت کے بعد یہ روٹی کا نوالا ملتا ہے جس کو لوگ مفت کی روٹی کہتے ہیں۔ اس نے اپنے شوہر کو جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ اس کے شوہر نے کہا، عورت بھی کتنی بے وقوف ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی ہے۔ کاش کہ کوئی سمجھ پائے، کاش کوئی چہرے پڑھ سکتا ہو۔